اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 3 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، 80,000 حاجات بھی انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ آج ربیع الاول کی جمعرات کا بابرکت دن شروع ہو چکا ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج 3 ربیع الاول جمعرات کے بابرکت دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، اور یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، جمعرات کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج اس مہینے میں اور اس دن ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا ہے، جو آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے اور اللہ اسے مالا مال کر دے۔ بھائیوں اور بہنوں، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ تو خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، وقت ہے آج، وقت ہے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کا دن جب آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص الخاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے، ایسے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ رب کی ذات آپ کو کہاں کہاں سے نواز رہی ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود سوچئے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکتا۔ آج چند منٹوں میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے، رب کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو ربیع الاول کی 3 تاریخ جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا، وہ جو اللہ کے برگزیدہ
بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، اس کے کمالات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج چاہے تو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، تو آج آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کسی نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے، الحمدللہ رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو ہم وظائف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے پوری لو لگائیں، پوری امید رکھیں اور اس عمل، اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری پرنور محفل کے بعد اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، وہ بہن بھائی اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ان کا نام لے کر اجتماعی دعا میں دعا کروائی جائے گی۔ اور عمل جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا کے لیے ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سمجھ لیجئے اب عمل کیا ہے۔ آج 3 ربیع الاول جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہیں، اس لیے آپ نے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، خیر اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اہتمام سے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔
اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ خود دیکھیے کتنا شاندار وظیفہ ہے، اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے جس کے لیے مالک خالق کائنات نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، پھر اسے غیب سے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھرپور توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا، اور رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص ورد کو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کر دے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے، اور یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ اسم اعظم یا ذو الجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ یا ذو الجلال والاکرام پڑھتا ہے، رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، رب کی رحمتیں جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اور طاقتور سے طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر یا ذو الجلال والاکرام کا یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ الحمدللہ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔
تو آج کے عمل کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ ہی یا ذو الجلال والاکرام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ تینوں اعمال پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا ہے، اللہ والوں نے بتایا ہے، اولیاء کرام نے اسے اپنا وظیفہ بتایا ہے اور اسی طریقے سے پڑھا ہے۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج میں آپ کو 3 ربیع الاول جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ آپ نے رب کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ رب العالمین سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بھی بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ بھی دولت مند ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی مالا مال کر دیں گے۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انشاءاللہ جو مانگیں گے، رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگیے، 4 یاروں کے صدقے سے مانگیے، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ رب کریم ربیع الاول کی بابرکت گھڑیوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی تمام جائز حاجات و ضروریات، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، تنگیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا بھی حصہ شامل فرمائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اللہ رب العزت ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں یاد کروانا چاہوں گا کہ جو بھائی بہن ربیع الاول کی قبولیت والی گھڑیوں میں چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔